یزید کے دور حکومت میں اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا۔ یزید نہایت فاسق و فاجر اور بد کردار شخص تھا۔ آخر کار 64 ہجری میں یزید کی اچانک موت ہو گئی۔ یزید کے مرتے ہی شام میں اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کو مسند حکومت پر بٹھا دیا گیا۔ معاویہ بن یزید اپنے باپ کے کارناموں کے باعث حکومت سے متنفر تھا، لہٰذا اس نے اپنے پہلے اور آخری خطبہ میں اعلان کیا، جیسا کہ تم سب لوگ جانتے ہو، میرے باپ یزید نے خلافت حاصل کی، حالانکہ وہ اس کا اہل نہ تھا۔ خلافت جو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا اصل حق تھا۔ میرے باپ یزید نے اہل بیت محمد پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یزید نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا اور اہل حرم کو قیدی بنایا اور ان کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا، کعبہ کی بے حرمتی کی اور اسے خراب کیا۔ میرے باپ نے نفسانی خواہشات پر عمل کیا، لیکن موت نے اسے زیادہ موقع نہ دیا، اور آخر کار وہ اپنے ساتھ گناہوں کی گٹھڑی لے کر قبر میں پہنچ گیا۔ لہٰذا میں خلافت سے دور رہنا پسند کرتا ہوں۔ میرا مشورہ ہے کہ کسی دوسرے کو خلیفہ منتخب کر لو۔ معاویہ بن یزید کی حکومت سے دستبرداری کے بعد مملکت کے مختلف علاقوں پر مختلف لوگ قابض ہو گئے۔ مصر و شام پر مروان نے قبضہ کیا۔ حجاز و یمن کی حکمرانی عبداللہ بن زبیر نے سنبھال لی۔ بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے خود مختاری اختیار کر لی۔ کوفہ کے والی عمرو بن حریث الخزاعی نے ابن زیاد کی حمایت میں تقریر کی، اور اہل کوفہ کے ایک گروہ نے عمر ابن سعد کو اپنا امیر بنانا چاہا۔ آخر کار یزید کے خاندان کے لوگ معاویہ بن یزید کی جان کے دشمن ہو گئے اور اس کو زہر دے دیا۔ 3 ماہ تک اس کی لاش کو محل میں رکھا گیا اور متفقہ طور پر مروان ابن حکم کو اپنا خلیفہ اور جانشین منتخب کر لیا۔ اس طرح سفیانی خاندان کی حکومت کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔